جی السلام علیکم. ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا. آئی مائٹ بی ان پاکستان. لکس لائک اٹ کہ وہ آ جائیں گے بیکاز اسلام آباد اس ٹائم لاک ڈاؤن کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اسلام آباد کے اندر انٹری اور ایگزٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. جتنی سڑکیں جو ہیں جو اسلام آباد تک جن سے رسائی حاصل ہوتی ہے ان کو بند کر دیا گیا ہے. پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ وہاں پہ تعینات ہے. پنڈی سے کوئی 5,000 پولیس کے لوگ ہیں، 6,000 اسلام آباد پولیس کے لوگ ہیں، کوئی آرمی کے لوگ ہیں، پیراملٹری سٹاف ہے. پنجاب پولیس جو ہے وہ وہاں جا رہی ہے اور اس میں ڈولفن بھی ہیں اور ساری فورسز جو ہیں وہ انہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا ہوا ہے. تو اس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہو سکتے ہیں جو پاکستان آئیں. بہت بڑی بات ہے جی، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو لگ رہا تھا شاید کوئی وزرائے اعظم یا جو صدر ہیں امریکی وہ نہیں آئے، لیکن آئے ہیں. کوئی 5 کے قریب امریکی صدور ہیں جو اس سے پہلے بھی پاسٹ کے اندر پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں، اور ریسنٹلی بش بھی تھے، کلنٹن بھی تھے، نکسن بھی تھے. لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یوزلی آتے تھے انڈیا کے لیے، انڈیا میں آتے تھے 2-4 دن کا اچھا پورا لمبا دورہ کر کے یہاں پہ جاتے رہے حاضری آدھے گھنٹے کے لیے آئے اور چلے گئے. تو لیکن اسپیسیفکلی دس از ہسٹورک بیکاز ٹرمپ اسپیسیفکلی آ ہی پاکستان رہے ہیں اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، اور ایک بہت بڑے کام کے لیے آ رہے ہیں، میڈیشن کے لیے آ رہے ہیں، سیز فائر کے لیے آ رہے ہیں. ایران یو ایس وار کے اندر کیا سیز فائر ہولڈ کرے گا؟ آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک کہ جو فالٹ لائنز ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ ان کو ایڈریس ہی نہیں کر سکتے. اس کے اندر جو الائنسز کا رول ہے آپ ان کو ختم ہی نہیں کر سکتے. دیٹ از مائی انڈرسٹینڈنگ. شاید ہو بھی جائے صلح، شاید سیز فائر ہو بھی جائے، شاید جنگ ختم ہو بھی جائے اور تاریخ کی کتابوں میں پاکستان کا نام روشن ہو بھی جائے. شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کلیم کر بھی لیں کہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، انہوں نے جنگ جیتی ہے، جو کہ ان مائی انڈرسٹینڈنگ جنگ انہوں نے ہاری ہے. جو اینالسٹ کے مطابق انہوں نے جنگ ہاری ہے. جو ڈیفینس اینالسٹ کہتے ہیں کہ وہ برے طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کو شکست ہوئی ہے. لیکن ہو سکتا ہے ٹرمپ نہ مانے، ہم بینگ سچ اے بگ نارسسسٹ دیٹ ہی از، اور جو پاپولسٹ نیریٹو لے کے چلتے ہیں اپنی پاپولیرٹی کو انکریز کو بہتر کرنے کے لیے، پاپولیرٹی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے چارٹ کو، جس کے اندر بہت زیادہ ڈکلائن آیا ہے، اور اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ نومبر کے اندر مڈ ٹرم الیکشن ہونے، تو ہو سکتا ہے وہ ایک اور جھوٹ بول دیں. تو لیکن جنگ ختم ہو سکتی ہے. اچھا، انٹرسٹنگلی اس سے پہلے اس میں جو ایک ہرڈل تھی وہ تو ایڈریس ہوئی، وہ لبنان اسرائیل کا مسئلہ تھا. اس کو جی ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ایک اور جنگ رکوائی ہے. انہوں نے آئرونیکلی کہا کہ میں 9 جنگیں اس سے پہلے رکوا چکا ہوں اور یہ 10ویں میں نے جنگ رکوائی ہے. مطلب نہ آپ کو ہدایت دے، آپ نا ان کو مینشن کرنا چاہیے کہ میں نے 10 جنگیں رکوائی ہیں لیکن میں نے 8 ملکوں پہ بمباری بھی سٹارٹ کی. ان کو یہ بھی کہنا چاہیے ساتھ، یہ وہ نہیں کہتے. نہیں، لیکن فالٹ لائنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فالٹ لائنس جو ہیں وہ ایک تو انٹرنل فرکشنز کی وجہ سے بھی ہیں، آئیڈیالوجیکل بیسس کے اوپر بھی ہیں، اور وہ گلوبل مونوپلی کی وجہ سے بھی ہیں. جو دوسری ریجنل پارز ہیں، جو دوسری گلوبل پارز ہیں، ان کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں اس جنگ سے، اسپیشلی اسٹریٹ آف ہرمز سے، اسپیشلی مڈل ایسٹ سے. تو اتنا آسان ہوگا نہیں. میں ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ اگر چائنا اس کے اندر ایک اسٹیک ہولڈر ہے تو چائنا نے اپنی ڈپلومیسی کی ایفرٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھاتی ہوئی ہیں. چاہے وہ رشین فارن منسٹر سے شی جن پنگ کی ملاقات ہو یا اسپین کے سانچیز سے ملاقات ہو، تو انہوں نے اپنی گیم بہت زیادہ اپ کی ہوئی ہے. انٹرسٹنگلی انف رشیا نے چائنا کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس انرجی شارٹیج ہوتی ہے ایز اے رزلٹ آف دا بلاکیڈ آف اسٹریٹ آف ہرمز، تو ہم وی آر ریڈی ٹو فلفل دیٹ نیڈ. سو بیسکلی کی اسٹریٹجک پارٹنر بن کے ابھرے ہیں وہ چائنا کے جو رشینز ہیں، اور پلس وہ ایران کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایز سمپل اینڈ ایزی بیکاز نیوکلیئر انرچمنٹ ہی وہ واحد مسئلہ تھا جس کے پیچھے جنگ کا آغاز ہوا تھا. لیکن یہ وہ مسئلہ ہے ہی نہیں جو کہ بنیادی ایشو ہے اس جنگ کا، یہ سمجھ رہے ہیں. ابھی تو 440 کے قریب کوئی انرچ یورینیم ہے نا جو کہ گیو اپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا کوئی ایک ڈیکیڈ پیچھے لے کے جاتا ہوں. جب JCPOA سائن ہو رہا تھا تو اس ایران نیوکلیئر ڈیل کے اندر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تو ہزاروں کے گیو اپ کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. ڈفرینٹ ممالک جب پورے اسٹیک ہولڈر بنے تھے سارے پروسیس کے اندر، 1.5-2 سال کا وہ ایک لمبا عرصہ تھا. تو انہوں نے یہ چیز تو بڑے آرام سے مان لی تھی. تو انہوں نے ایسا نہیں کہ انہوں نے پہلے نہیں کیا، تو انہوں نے پہلے کیا تھا. لیکن پھر کیا نیڈ تھی ٹرمپ کو آ کے اس ایران یا نیوکلیئر ڈیل سے امریکہ کو نکلوانے کی؟ تو اب آگے وہی چیز اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ فالٹ لائن ہے تو نہیں، ایسا نہیں ہے. اور اس ٹائم ڈفرینس یہ ہے کہ اگر جو ان کے جو سینکشنز ہیں، جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں، جو ملکوں میں ڈفرینٹ ملکوں میں ڈفرینٹ پڑے ہوئے ہیں امریکی سینکشنز کی وجہ سے، جو ان کے فروزن ایسٹس ہیں، اگر وہ ریورس نہیں ہوتے تو اس جنگ کی وجہ سے جو ان کو اکنامک انہوں نے ڈپلیشن فیس کی ہے وہ کس طرح سے پوری کر سکتے ہیں. اور جو اسٹریٹ آف ہرمز جو ان کے کنٹرول کے اندر ہے، جس کے اوپر وہ ٹیکس و لیوی لگا سکتے ہیں، اس کو ختم کرنا اتنا آسان تو ہوگا نہیں نا. بیکاز
جے پی مورگن کہتا ہے وہ 70 سے 90 ارب ڈالر بنتے ہیں سالانہ. تو وہ تو چائنا اپنی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ایران جو اپنی ریہیبلیٹیشن کے لیے یوز کر سکتا ہے. اور سو دیٹس دیئر. لیکن اس کے اندر نا یہ ساری باتیں تو ہم گلوبل افیئرس کو دیکھ رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا اگر آپ اندر کی طرف جھانکیں نا تو ایشوز اور زیادہ بڑھ رہے ہیں. میں پہلے آپ کو کہا تھا کہ ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی بات ہو سکتی ہے پاسبلی، ٹھیک ہے. وہ مطلب آئی ریممبر کہ کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کا میرا شو دیکھیں تو اس کا ٹائٹل امپیچمنٹ آف ٹرمپ کے حوالے سے کچھ اس طرح کا تھا، بیکاز آئی واز آف دی اوپینین کہ ان کی جو وار کرائمز ہیں ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ان کی پاپولیرٹی چارٹ کے اندر ڈکلائن آیا اور ان کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ ان کے الائنسز جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو پیٹرو ڈالر کی ڈومینیشن ہے وہ بھی خطرے میں ہے ان کی اس جنگ کی وجہ سے. تو ان کے اوپر تو امپیچمنٹ نہیں ہوئی، لیکن جی جو آپ کے ان کے پینٹاگون چیف ہیں، جو ان کے رائٹ ہینڈ ہے، جو پیٹ ہیگسیت ہے، ان کے اوپر جو ہاؤس ڈیموکریٹس ہیں جنہوں نے 6 آرٹیکلس کے ساتھ اس کی بات کی ہے امپیچمنٹ کی. جو سب سے امپورٹنٹ میرے لیے ہے وہ جو منا کے اندر اسکول کے اوپر بچیوں کے اوپر بمباری تھی جس میں 170 بچیاں شہید ہو گئی تھیں. ایک یہ ایشو چل رہا ہے، اس کے ساتھ جیرڈ کشنر کا بھی ایشو چل رہا ہے. اب جیرڈ کشنر ایز آف ناؤ جو ہے نا کرنٹلی ہی ڈز ناٹ ہولڈ اینی آفیشیل وائٹ ہاؤس کیا کہتے ہیں اس کا، کوئی بھی ان کے پاس پوزیشن نہیں ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. لیکن وہ پیس میکر بھی ہیں، میڈیٹر بھی ہیں، اور بڑھ چڑھ کر آگے ہر چیز کے اندر ہوتے ہیں. ایون پاکستان کے اندر جے ڈی وینس کے ساتھ وہی آئے. تو ان کا اپنا ان کے اوپر نا ایلیگیشنز آف کرپشن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوا پکڑتے جا رہے ہیں، بیکاز ایز لانگ ایز ہی واز ان وائٹ ہاؤس آفیشیل پوزیشن کے ساتھ ٹرمپ کے پہلے ٹینیور کے اینڈ تک، اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کمپنی فرم، ایک وینچر کیپٹل فرم کی بنیاد رکھی تھی، اس کا نام تھا جی افینٹی پارٹنرز. افینٹی پارٹنرز کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ اس نے بلینز آف ڈالرز بنا لیے ہیں، اور انٹرسٹنگلی انف وہ مڈل ایسٹ میں زیادہ انویسٹمنٹ آئی ہے. تو مڈل ایسٹ کے علاوہ سعودی عرب کی سے کوئی 2 ارب ڈالر کی ان کی بات ہوتی ہے کہ اس نے وہاں سے انویسٹ کیا. تو ان کا تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو بنا ہوا ہے نا کہ ہاؤ از ہی آپریٹنگ دیٹ، اور یہ ہاؤ از ہی میکنگ منی اینڈ آل دا ٹائم کے وائل ہیونگ نو آفیشیل پوزیشن ان دا وائٹ ہاؤس. تو یہ وہ سارا کام کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے دونوں بچے جو ہیں، جو بیٹے ہیں، ان کے بھی نام ہیں اس وجہ سے. تو اس سارے پروسیس کے اندر اب پاکستان کی جب آپ بات کرتے ہیں نا، تو پاکستان کے اندر جب یہ میں اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کی بات کر رہا ہوں تو دیر آر 2 سائڈز. ایک تو بہت خوش ہے اس سارے معاملے سے اور بہت زیادہ پریز کر رہی ہے حکومت کو، ڈپلومیسی کے ایفرٹس کو، لیکن ایک دوسری سائڈ ہے جو کہ خوش نہیں ہے، وہ عام عوام ہے. عام عوام ڈز ناٹ کیئر کہ گلوبل ورلڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے. ان کے لیے روٹی کپڑا مکان جو ہیں، ڈے ٹو ڈے نیڈز جو ہیں، ان کو جب وہ پورا کرنا مشکل ہو جائے تو ان کو یہ بڑی بڑی باتیں، فارن آفیسز کی میٹنگز، ڈپلومیٹس، ڈگنیٹریز کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، وہ کہتے ہیں نہیں یار ہمیں نہیں چاہیے یار، ہماری بچے کو ہمیں روٹی کھلانی ہے، ہمارے لیے وہ مسئلہ ہے. سو دے آر ریئلی ویریڈ اباؤٹ دیٹ. تو پاکستان کے اندر نا یہ 2 طرح کی آوازیں اس ٹائم. ایک ون سیلیبریٹنگ دا ہول مومنٹم اور ڈپلومیسی کے ایفرٹس جو پاکستان کی آئی ہیں، ایک دوسری جو کہ عام عوام جو پریشان بیٹھی ہے. کیوں؟ کیونکہ گیس اور لوڈ شیڈنگ بے انتہا پہنچ چکی ہے. حکومت نے 3 گھنٹے کا کہا تھا لیکن اس سے ڈبل ہو کے 6-6 7-7 گھنٹے کے اوپر چلے گی. اور اورنگزیب صاحب جو آپ کے فائنانس منسٹر وہ کہتے ہیں جنگ نہ رکی یا معاملات نہ ٹھیک ہوئے تو اس سے کئی گنا زیادہ بھی کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اکنامکلی جب آپ بات کرتے ہیں عام عوام کو جس چیز نے ڈائریکٹ ہٹ کرنا ہے، آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر یو اے ای نے اگر آپ سے 3 ارب ڈالر واپس مانگ لیے تو اس کے لیے آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی. پھر آپ نے سعودیہ کو ہی کہا کہ ہمیں 3 ارب ڈالر اور رکھوا دیں، اور پہلے بھی 5 ارب ڈالر ہی سعودیہ کا ہی اور اس کے اندر پڑا ہوا ہے. تو اتنی زیادہ ڈپینڈنس ایک ہی ملک کے ساتھ جو کہ یو ایس کا ایلائی اتنا بڑا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کا ڈیفینس پیکٹ بھی ہے، تو یہ بھی پٹنگ آل یور ایگز ان ون باسکٹ والا حساب ہے جو کہ انڈیا نے غلطی کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ اگر جیرڈ کشنر کی بات کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ہپوکریسی اور منافقت پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ ایک طرف حکومت جو ہے جب اتنا زیادہ معاملات خراب ہوئے ہیں اور آسٹیریٹی میئرس کی بات کر رہے ہیں تو اسد طور رپورٹ کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کو تحائف دینے کا فیصلہ کیا گیا، انعامی رقم دینے کا فیصلہ کیا گیا جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ انہوں نے بہت زیادہ اوور ٹائم لگایا. اللہ معاف کریے کیسی اسٹوپڈ باتیں ہیں یار. مطلب یہاں پہ لوگوں سے آپ 9 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے ویسے تو، لیکن یہاں سے 18 گھنٹے کام کراتے ہیں پھر بھی پیسے نہیں ملتے. ہمارے اپنے اگر میں اپنے میڈیا انڈسٹری کی بات کروں 2 3 4 مہینے کی سیلریاں نیچے لگانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اٹس اے نارم. کیجولی کہتے ہیں ہاں آگے نہیں آگے. میرے کس ادارے نے کتنے پیسے دینے ہیں وہ مجھ سے پوچھ لیں. جس سے پہلے جو میری لاسٹ GNN سے پہلے جس ادارے کے ساتھ تھے وہاں پہ کیا معاملات ہوئے. تو یہ تو بڑی ایک ہمیں پتہ ہے کہ کیا چلتا ہے. لیکن یہ جو ایلیٹ ترین طبقہ ہے آپ کا اور انہیں کو آپ چاہ رہے ہیں کہ اور زیادہ نواز دیں، اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ آپ باقی عوام سے کہہ رہے ہیں کہ آسٹیریٹی میئرس کی بات کریں اور آپ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے
ان کے تنخواہیں کم کرنی ہے, بجلی کم کرنی ہے, پریولیجز نہیں دینے, تو دس از ناٹ ایٹ آل رائٹ. ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹلی جو سی ڈی اے کر رہی ہے وہ بھی نہیں آپ اگنور کر سکتے. سی ڈی اے جو ہے, میں صرف ڈیٹیلز یا ٹیکنیکل ڈیٹیلز کی بات نہیں کرتا, لیکن میں صرف یہ اسپیکٹ آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ایک آبادی جس کے اندر سے 200 گھر جو ہیں آپ ان کی چھتوں کو جا کے ریز کر دیں گے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے نام کے اوپر, تو وہ زیادتی کی بات ہے. دیٹ از ناٹ جسٹیفائڈ. یو کین ناٹ ڈو دیٹ ٹو یور پیپل. ان کے لیے پھر یہ ڈپلومیسی اور یہ, اور اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ سی ڈی اے اور اسلام آباد بھی بند ہے, تو وہ کیسے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ لوکلی جہاں پہ 2 آوازیں, انٹرنیشنلی بھی 2 آوازیں. انٹرنیشنل جہاں پہ سیز فائر کی بات ہو رہی ہے اور فالٹ لائن کی میں بات کر رہا تھا کہ بہت زیادہ یہ فریجائل ہے, تھن لائن سے اڑا ہوا ہے, تو وہ اگر آپ پیر ہیگزت کے بیانات کو دیکھیں تو وہ, یا حزب اللہ کے دیکھیں تو وہاں سے بھی آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی لمحے ایک غلطی سے, ایک غلط بیان سے سب کچھ غلط ہو سکتا ہے. حزب اللہ نے کہا کہ ہم کیا ٹریگر کے اوپر ہمارا فنگر آن ٹریگر کی بات کی, کہ ہم بندوق ہمارے ہاتھ میں, انڈیا دیا انہوں نے کہ ون رانگ موو اینڈ ول گیٹ بیک ٹو فائٹنگ. پیر ہیگزت نے بھی یہی کہا کہ ڈپلومیسی کی اگر یہ بات نہ, جنگ شنگ نہ رکی تو بھائی ہماری فوج تیار بیٹھی. تو یہ والے معاملات ہیں سر. اس لیے ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ. پاکستان کی جہاں تک بات ہے تو یس, انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر آپ کو ایک ایڈوانٹیج ملا ہے, بٹ کتنا لانگ لاسٹنگ ہے وہ آپ کنفرم نہیں کر سکتے. یو ول ہیو ٹو سٹ بیک اینڈ واچ کوائٹلی ٹو نو کہ کیا ایکچوئل میں ریالٹی ہوئی ہے, پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے. بیکاز دیر آر نو پرماننٹ allies when it comes to foreign relations, international relations. ادھر ایسا کچھ نہیں ہوتا. there are only permanent interests. تو انٹرسٹ ابھی ہو سکتا ہے یو ایس کا ہمارے ساتھ فیوریبل ہو, 2-4-6 مہینے کے بعد, سال بعد, یا اگلے پریزیڈنٹ کے ساتھ اگر وہ نہ ہو تو بڑا ایزیلی بدل بھی سکتا ہے. سو we'll have to wait and see. As of now ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان آنا, it is something pretty huge. جو اسلام آباد کے لوگ ہیں ان کو تنگی کا سامنا تو فیس کرنا پڑے گا, بیکاز جو آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ بھی ہے وہ 10-12 دنوں کے لیے اینڈ مائی انڈرسٹینڈنگ بند کر دی گئی ہے اسٹارٹنگ ٹوڈے. ابھی سے آپ نہیں جا سکتے اسلام آباد, اور جنہوں نے جانا بھی ہے وہ بھی ہائی اسکروٹنی کے بعد اندر داخل ہونے کی ان کو اجازت ملے گی. اللہ کرے آنے والے دن بہتر ہوں. اللہ کرے ٹرمپ اگر پاکستان آئے تو سیکورٹی کے معاملات بہتر ہیں, اور اللہ کرے جنگ رک جائے اور ایران کو جو ہے, ایران کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری ہوں. امریکہ جو ہے وہ ہائی ہینڈنس زیادہ دکھانے کی کوشش نہ کرے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسرائیل کا جو اسپیکٹ ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہینڈل ہو جائے, بیکاز دیٹ از the bone of contention in reality. So hoping for better days ahead. We'll update you whether or not Donald Trump lands in Pakistan. Thank you.